أكبر الله أكبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک بات بتائی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں خمسہ بخمسن کے نام سے مشہور ہے، یعنی مشہور و معروف حدیث ہے 5 چیزوں کے بدلے 5 چیزیں. چنانچہ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ جب کسی قوم کے اندر، لوگوں کے اندر یہ 5 کام شروع ہو جائیں گے تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 عذاب آئیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ چنانچہ فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مختلف مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا فرما دیں گے. دیکھیے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت کو انجوائے کرے، اور انجوائمنٹ کی وجہ سے ہی وہ بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتا ہے کہ اس جسم کو لذت ملے، اور اللہ تعالیٰ اسی جسم کو بیمار کر دیا کرتے ہیں. ہمیں اس زمانے میں ان بیماریوں کے نام سننے میں آ رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں سنے تھے. کبھی ایڈز کا نام سننے میں آتا ہے، کبھی ہیپیٹائٹس کا نام سننے میں آتا ہے، کبھی ڈینگی وائرس کا نام سننے میں آتا ہے، کبھی کورونا وائرس کا نام سننے میں آتا ہے. تو یہ بیماریاں آتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے تو یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. دوسرا حصہ ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ الیکشنز ہوئے یا الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اور ایک شخص جو ہے وہ ہمیں رول کر رہا ہے اور ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام غائبی نظام کو چلانے والے ہیں. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم اعمال کے اندر بہت گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا دینے کے لیے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ظالم حکمران کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. پھر لوگ سٹرائکس کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر آ کے احتجاج کرتے ہیں، پریس کے اندر شور مچتا ہے، لیکن وہ حکمران مسلط رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. تیسرا فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھنا شروع کر دے گی کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہم نے حلال کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اب ہم کیوں اس میں سے 1% نکالیں. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا فرما دیں گے. قحط کی پہلے صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی علاقے میں بارش بند ہو جاتی تھی، اس علاقے میں سبزی نہیں ہوتی تھی، جانور بھوک سے پیاس سے مر جاتے تھے، تو اس علاقے میں کھانے پینے کی قلت ہو جاتی تھی. اب چونکہ ٹرانسپورٹیشن بہت فاسٹ ہو چکی ہے، کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو آس پاس کے علاقوں سے سامان وہاں پہنچ جاتا ہے. اب کے زمانے میں قلت جو ہے، قحط کیا ہے؟ اب کے زمانے میں قحط یہ ہے کہ دکانیں سبزیوں سے، فروٹ سے اور گوشت سے دکانیں بھری ہوں گی، چیزیں بھری ہوں گی، لیکن لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوگی، بائنگ پاور ختم ہو چکی ہوگی. یہ قحط پہلی صورت سے بھی زیادہ برا ہے. پہلے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اب سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ خرید نہیں سکتے. یہ قحط کا ایک عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. چنانچہ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم عہد شکنی کرنا شروع کر دے گی، یعنی وعدوں کو توڑنا شروع کر دے گی، تو اس قوم کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیں گے. آج ہماری قوم وعدے کو کچھ نہیں سمجھتی. بزنس کمیونٹی مارکیٹس کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے مال لے لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی وقت پہ پیمنٹ نہیں کرتے. چیک جیسی چیز جو کہ ایک ریٹرن وعدہ ہے اس کو بھی ڈس اون کر دیتے ہیں. لہٰذا جب یہ پوری قوم کے اندر چیز شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. اگر ہم دنیا کے گلوب کو دیکھیں تو بہت سارے اسلامی ممالک جو کسی وقت میں ہنستے بستے تھے 2019 میں، 2018 میں یا اس سے پیچھے، تو آپ دیکھیں گے کہ اب وہ ان ملکوں کے اندر تباہی مچ چکی ہے، اکثر مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ کسی نہ کسی دوسری قوم کے غلام بن چکے ہیں. عراق کو دیکھ لیجئے، افغانستان کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے. کتنے ہی نام ایسے ہیں جو اس وقت اپنے ملکوں کی جو کمفرٹ تھی، اپنے گھروں کی کمفرٹ، اس سے محروم ہو چکے ہیں. لہٰذا ڈرنا چاہیے، وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. پانچویں اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم
حکم خدا کو توڑنا آسان سمجھنا شروع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا جائے، اس کو ڈی ویلیو کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر نا اتفاقی اور خانہ جنگی کو شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ وہ قوم چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر، چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ مشہور حدیث ہے 5 کے بدلے 5۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بالخصوص ان 5 بیماریوں سے بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ